بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام بزرگ بھائی ادب احترام ذوق محبت پیار دے نال درود شریف پڑھ لگو حبیب کریم فرماندے نے جیڑا بندہ کثرت نال درود شریف پڑھدا ہے اس دی شفاعت میرے واسطے لکھی جاندی ہے اس دی شفاعت مدنی کریم نے کرنی ہے اور ایک دفعہ درود پاک پڑھن نال 10 نیکیاں ملدی ہیں 10 درجے بلند ہوندے 10 گناہ معاف ہوندے 10 نیکیاں دا اضافہ ہوندہ ہے ویلا بندہ بیٹھا رہے انہوں کوئی اور خیال آ جاندے تو بندہ شوق نال ادب نال احترام نال محبت نال اللہ دے گھر چاہ کے پڑھدا رہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یہ قرآن نورانی شیشہ جو رب دا رہا دکھاوے انو جو کوئی پڑھے تا عمل کماوے سدھا جنت جاوے بہشت ان کا اللہ ان کا حق ان کا سمجھ بیٹھے جو صحیح ابرار قرآن خطاب ان پر غم ان پر افسوس ان پر نہ سمجھیں گے اگر اسرار قرآن ارے لوگوں ذرا سوچو عمل کر کے دکھاؤ بنا دے گا تمہیں ہوشیار قرآن یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے یا الہی ہمیں حامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس پیغمبر کا ہمیں تابع فرما کر دے گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر ہادی نہ ملے گا قرآن
جان سے بہتر یہی ہے آرزو، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، کلام اللہ سے ہر مسلم کا دل پر نور ہو جائے، یہی مقصد ہے زمانہ سے جہالت دور ہو جائے، نہ رہ جائے، نہ رہ جائے، نہ رہ جائے میرے اللہ کوئی نافرما محمد کا، عاجز کی دعا ہے اگر منظور ہو جائے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف کبریائی بڑائی اللہ تعالی واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الہدا، امام الانبیاء، امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم سے حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد واجب الاحترام معزز سامعین کرام، دنیا دے اندر یہ اصول ہے، کوئی کمپنی، شرکہ، کوئی فیکٹری یا کوئی بھی کارخانہ کوئی چیز بناندہ ہے تو نال انہوں چلان والا کتابچہ نال لٹکا دیندہ ہے یا نال کوئی کارڈ ایشو کر دیندہ ہے، وہ گارنٹی کارڈ بھی ہوندہ ہے تو انہوں چلان دے وچ طریقے بھی ہوندے ہیں، احتیاط بھی ہوندی ہے۔ مثال ایک گھڑی لو نا تو نال دھاگا تو نال تھلے کتابچہ بنیا ہوندہ ہے، وہ کیوں ہوندہ ہے؟ کدھے سوچے تو سوچے کہ ہر بناون والا اے نہیں چاہندہ کہ جس چیز تے میں ساری زندگی دی تب و دو کوشش کاوش کیتی ہے تو وہ چیز دیر پا نہ ہوئے، صحیح نہ چلے، بنانا لینو چیز بہت پیاری لگ دی ہے، انہیں ٹھہا ٹھہا کے سجا سجا کے بنا کے سونے انداز نال بنانا ہوندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے خلقت بیدیا، بندے نو اپنے ہتھا نال ٹھہایا، بنایا، سجایا، دنیا دے اندر لے آیا۔ آپ فرمایا حَلَّ تَعْلَ الْإِنسَانِ، او میرا سونا انسان، حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، راون کھاون پاون زندگی ہڈاون تو دور دیاں باتیں مذکورا، تیرا ذکر ہی نہ آئی، تیری پہچان ہی نہ آئی، تیرا نام و نشان ہی نہ آئی، کسے نو تیرا پتہ ہی کوئی نہ آئی کہ انسان ہی کوئی اللہ دی مخلوق ہوندی ہے۔ اللہ فرماندہ ہے مل تراب، میں مٹی تو بنا کے پھر تھایا ہی میں، خلقت بیدیا، اپنے مبارک ہتھا نال تینوں بنایا ہے، پھر دنیا دے اندر لے آندہ ہے، پھر لے آکے تیرے واسطے جری قیمتی چیز دا انتظام میں کیتا ہے، وہ فرش تو نہیں کیتا، تو فرش دے پیچھے چیزاں دے پیچھے نسدہ پھر دے، تیرے واسطے میں
تینو دیر پا بنان واسطے تینو جلن تو بچان واسطے تیری مشیری تو سیٹ رکھن واسطے تیرے دل دماغ نو چین تو سکون دین واسطے تینو آرام تو راحت ٹھنڈک دین واسطے میں بندوبست کیتا ہے إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ فرمایا میں اللہ پاک نے عرش برین تو ادھا دی تسکین نازل کیتی ہے کہ تاکہ میرا بندہ پڑھدا جاوے ٹھردا جاوے تردا جاوے کامیابی دے رستے تے چڑھدا جاوے ویک دیو ہن تو چینئی ہدایت نامے کٹ دیندا ہے جاپانی چیز تا اپنی جگہ تے چینہ لے بھی آتے ہیں یہ ایٹومیٹک چیز ہے انہوں ادھا چلانا ہے اتنا بجلی تے چلانا ہے اس تو واد ہوئے گی تے جل جائے گی اس گھٹ ہوئے گی تے خراب ہو جائے گی پتہ ایمیں لگ دائے جس کاریگر نے انسانیت دا اس طرح دا سونا سپیر پارٹ بنائے انہیں سارا سپیر پارٹ اپنے ہاتھ جو رکھ دیتا ہے بال بنانا دور دی بات ہے بندے دے چہرے دا وال بھی کوئی نہیں رنگ تبدیل کر سکیا دنیا والا نو سمجھایا میرے بندے تیرے نال پیار دے اللہ اکبر حدہ مکا دیتیاں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسان او انسان فی احسن تقویم اللہ فرمان دے میرے بندے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم او ابن آدم تیرے تے میں بڑے فضل تے کرم تے رحم تے اس طرح دی رحمت دے پرنالے وسا دی دل تاکہ تیرے ہوتے رحمت دی ٹھنڈک تے برکھاں برس دی رہ جاوے اللہ اساں ایک ایک چیز بازاروں خریدتے ہیں اور نہیں تو جی میں پہلے ساڑھے وڈے قرآن پڑھ دیا ہون ساڑھے چھوٹے سارے موبائل پڑھ دیا پہلے ساڑھے وڈے تسبیح پڑھ دیا ہون رات دیئے ٹیچ موبائل پڑھ دے رہے اللہ ہدایت دے دے لیکن اے تو سارے انہوں پتہ ہے جس ٹائم کوئی نوی کمپنی کوئی چیز اس دنیا کے اندر اللہ اکبر عام کرنا چاندی ہے نال کتاب تے کارڈ جاری کر دیئے گارنٹی کارڈ بھی ہوندن تو چلان دے طریقے بھی ہوندن چارجنگ دا طریقہ بھی ہوندہ ہے چلان دا طریقہ بھی ہوندہ ہے انہیں اللہ پاک نے بندے نو سمجھایا ہے میرے بندے دن تیرے کام واسطے رات تیرے آرام واسطے دن نو تو بیٹری چلاندہ رہے رات نو چارجنگ کردہ رہے آرام کردہ رہے تینو میں اللہ نے ادھا دا بنایا ہے کہ تیرے نال دا سپیر پاڑی کتھوں نے ملدا ہر چیز بازارج مل دیئے اللہ دنیا والا نو سمجھا رہا ہے میرے بندے تیری مشینری اتنی قیمتی ہے اندھی احتیاط واسطے میں عرش برین تو اعلان فرمایا ہے اللہ کی میں اعلان فرمایا ہے اعلان فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها اللہ یقین کرو جدو میں عنوان پیش کردہ اندے کئی پہلو اللہ پاک دی توفیق نال کئی اللہ حکمر گوشت کئی میں اللہ حکمر مناظر پیش کی دل قرآن پاک دے اس پہلو دو بیان کرواز دے دل بھی دماغ بھی معطر ہو جاندہ ہے زبان بھی مبارک ہو جاندی ہے ماحول بھی مبارک ہو جاندہ ہے نزلت علیہم السکینہ ایمیں لگتا ہے جی میں رب جم ہو رہی ہوئے رحمت دی برکہ برس رہی ہوئے اللہ آپ فرماندہ ہے خوش نصیب بندے جرے ہوندل خوش بخت جرے لوگ ہوندل انہاں دیا عادتہ کیا ہوندل افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه
اختلافا کثیرا۔ او میرے بندے اگر اللہ دے علاوہ قرآن کسے اور دی طرف ہو گیا تو تسا زور دا اختلاف پاؤا۔ اللہ نے اس طرح دا قرآن بھیجائے، سچ دا اعلان بھیجائے، حق دا بیان بھیجائے، دلان دا نور بھیجائے، جیون دا شعور بھیجائے، زندگی دا دستور بھیجائے، حیاتی دا منشور بھیجائے، عرش تو نور بھیجائے، بڑا سرور بھیجائے، اس طرح دا شعور دستور منشور بھیجائے، ادھا دا نور بھیجائے کہ دنیا واجہ نو سمجھائے لوگوں میں خود صحیح اللہ تو کی میں بھیجائی نزل علی محمد وهو الحق من ربهم۔ حق دے نال سچ دے نال پاک دے نال اللہ پاک نے ادھا دا قرآن بھیجائے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ جیرا شک کرے گا ایک ایک زمان فتح دے اندر، ایک ایک حرف دے اندر، زبر زیر دے اندر جیرا بھی شک کرے گا فرمایا وہ دنیا دے اندر اللہ دا باغی تے نافرمان ہوئے گا۔ اللہ کی میں ہوئے گا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا۔ فرمایا انہاں دی معیشت اللہ دنیا دے اندر برباد کر دیں دے جرے قرآن نو توجہ نال نہیں پڑھ دے اعراض کر دیں منہ موڑ لیں دل فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة۔ میری کوشش ہوندی ہے ایک دن میں مدینہ منورہ دے اندر واز کیتا ہے تے ایک دوست میرے جان سجان اللہ نہ آئی تو آکڑ لگا قاری صاحب اسی نیٹ سے بڑا توڑا بیان سن دے ہیں تو میں توڑے واسطے ایک چھوٹا دیا ہدیہ لے آندہ ہے لیکن ایک قطرے تو بات دنوں نہیں لاندہ او اتر آئی تا اتر اودا لی آئی اودا لی اتر ادھا دی قیمتی اتر آئی کہ میں 3 سال ہو گئے گھر رکھیے کدے جمعے تے شادیاں تے عید تے ماڑی جے ایک قطرہ رومال تے لاواں تا ہفتہ خوشبو نہیں جاندی اللہ پھر اس خوشبو نو ویک کے میں کیا وڈی خوشبو تا اللہ نے عرشاں تو بھیجی ہے پتہ ہی میں لگ دے اندے بھی تھوڑے قطرے بیان کرنے چاہی دین اے نہ ہوئے کہ زیادہ بندے سن لمل تو پھر تھک جامل نا اللہ کریم اپنے سونے کلام دے اندر سچ دے اعلان دے اندر حق دے بیان دے اندر دلان دے نور دے اندر جیون دے شعور دے اندر زندگی دے دستور دے اندر حیاتی دے منشور دے اندر عرشہ تو آنا لے مٹڑے سونے نور دے اندر اعلان فرماندہ ہے او میرا سونا بندہ تیری زندگی نو قیمتی بنان واسطے میں زمین دیا چیزاں نہیں بنائیاں سونا بندہ ہے زمین تے چاندی بندی ہے زمین تے لاکھ پلاٹ زمین تے مکان دکان زمین تے پتہ ہی میں لگتا ہے کرنسی بینک بیلنس زمین تے دنیا دے عہدے زمین تے ایک چیز میں تیری ترقی عزت عروج واسطے بنائی ہے جری عرش برین تو آئی ہے جری اتو آئی ہے تینوں اچھا کر کے لے جائے گی اس چیز واسطے نہ مال دی ضرورت ہے نہ دکان مکان سامان دی ضرورت ہے نہ دنیا دے عہدیاں دی ضرورت ہے بس ایمیں ہے کہ اللہ فرماندہ ہے میرے بندے ویکھ لے اللہ تو کیمیں نازل فرمایا آرز عن ذکری جرا اس ذکر تو آخرت دے فکر تو مرن دی تیاری تو رب دی یاری تو قرآن دے پیار تو انکار کرے گا
انہاں دی معیشت چٹ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، انہاں نو اللہ اکبر مہنگائی دے طوفان تے گندے حکمران مل جان گے۔ کی ہو گیا؟ قرآن دے پٹے ساوے نہیں تھیندے، ہر بندے نو شوق ہے۔ میں وڈے وڈے پروگرام تے روز جانا، لوگ جیب نو ہاتھ لاندے جس ٹائم کوئی ڈوڑا پڑے۔ کس ویلے؟ میں نو تسا دسو بھی ڈوڑے عرش تو این یا قرآن آیا ہے؟ جیرا مولوی آوے نا انہوں پہلے آکھن کے مولوی جی 2-4 شیر پڑھی، کیوں ہے؟ اے نہیں آکھن کے قرآن پڑھی۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، جیرے لوگ صدیق پاک دے منکرن، عمر پاک دے منکرن، عثمان پاک دے دشمنن، پتہ لگ دے انہاں دی عادت تے ہے کہ انہاں صدیق دا اللہ اکبر حفظ کیتا ہویا قرآن نہیں پڑھنا، عمر پاک دا یاد کیتا ہویا قرآن نہیں پڑھنا، عثمان پاک دا جمع کیتا ہویا قرآن نہیں پڑھنا، لیکن توانو کیری بیماری بھی ہو گئی ہے، وہ تو قرآن پڑھ دے کوئی نہیں، تسی بھی شوق اوہیں رکھ دے پہ ہو کہ اللہ کرے کوئی آوے سانو ڈوڑے سنا دے۔ کی سنا؟ گھر رب دائے سنائے ڈوڑے جا رہے ہیں، سنائے مہیے جا رہے ہیں، سنائے گیت گانے دی طرز دے، ملنگا تے کنجرہ دی آوازہ تے اللہ اکبر طرزہ سنائیاں جا رہے ہیں۔ حق بندائی اسا اللہ دے کلام نو ایکھیے، سونے رب دے اعلان نو ایکھیے۔ فما لهم عن التذکرة معرضین، انہوں کیری بلا مار گئی۔ پہلے معنی میں کیا کرو؟ فما لهم، پہلے ترجمہ میں کیا کرو؟ فما لهم، انہوں کیری بلا مار گئی، انہوں کیرا سپ لڑ گیا، انہوں کیری مشکل آئی، انہوں کیری مصیبت آئی۔ عن التذکرتی، جدو قرآن پڑھیا جاوے، ذکر کیتا جاوے، آخرت دا فکر کیتا جاوے، مرن دی تیاری پیش کیتی جاوے، رب دی یاری پیش کیتی جاوے، آخرت دی سرداری پیش کیتی جاوے، مدنی سونے دی تابداری پیش کیتی جاوے، معرضین، اے منہ موڑ کے دونا لالند۔ یا دن ساڑھے مذہب قرآن سننا، تراوی پڑھنا ہے ہی کوئی نہ، کیا دن؟ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، انہوں کیری بلا مار گئی، جدو قرآن پڑھا جاوے اے منہ موڑ لیندن۔ کی کردن؟ بدقسمت بد نصیب جیڑا پڑھ قرآن سناوے، پابندی فوراً لگ جا۔ پڑھو مولوی نو کی وجہ ہے؟ آدھے قرآن بہت پڑھ دے، خوش قسمت خوش نصیب، رحمت دے در سب کھل گئی، میلے کچیلے دھل گئے، ستیاں نہ وقتی میں منیا، ستیاں نہ وقتی میں منیا، رب نو منا اج وقت ہی، روزے قیامت سخت ہی، دل نال سب توبہ کرو، مردود تھی کہ نہ مرو، وہ سارا سفر دشوار گئی، اج بہر رحمت موج وچ دن رات ٹھاٹا ماردا۔ او لوگوں ویکھو ویکھو خوش نصیب اپنے دلان دی دھلائی کرا رہے ہیں۔ ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، جس طرح پانی
لگے تو لوہے نو زنگ لگ جاندی ہے ایویں بندہ بیچارہ گناہ کردہ ہے خطا کردہ ہے سیاکاریاں غلط کاریاں کردہ ہے ایدے دل دے اتے نشان کالے سیائی دے لگ دے جان دل اللہ اور بندہ اپنا دل کیویں صاف کراوے ما جلاوہا قالا کثرت ذکر الموت بس دل ایویں صاف کرو موت نو کثرت نال یاد کرو وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ ہونا کو سبحان اللہ اللہ فرماندے جدو قرآن دیا تلاوتاں کرو گے تو اڈے دل پاک صاف ہو جان گے تو جدو بد قسمت بد نصیب ہون گے بد قسمت کدہ دل کو خوش نصیب کدہ دل پتہ ایمیں لگ دیں صدیق دی بیٹی صدیقہ صدیق دی بیٹی صدیقہ تیری عزت عظمت کیا بات ہے تے پیر رسول دے نہیں پکڑے لگی تہمت اماں کیا بات ہے تیرے غیر مخالف منصب تیرے ناز فخر کو کیا سمجھے گھوڑے دا پجاری لا یا کل صدیق عمر کو کیا سمجھے دنیا والا نو سمجھو جنہوں قرآن نہیں ہوندہ ان تو رحمان دی رحمت نہیں ہوندی جنہیں کو رحمت رس دیئے انہوں قرآن بھول جاندہ ہے ساری باتاں کرے گا دنیا دے اندر تینوں بڑا چلتر بڑا چلاک بڑا دنیا دی گفتگو دا مکار بڑا مٹھا تے میسا نظر آئے گا لیکن جدو قرآن دیواری آئے گی تو حال اے بنے گا فَمَا لَهُمْ عَنِ الذِّكْرِ مُعْرِضِينَ اللہ فرماندہ ہے جدو قرآن دیا تلاوتاں ان منہ کیوں موڑ دن كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَ کی ہوندہ ہے كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة ایویں دوڑ دل جویں حمار دوڑ دائے کس ویلے دوڑ دائے جس ویلے اللہ اکبر جنگلہ دے اندر ویک دائے قسورة جویں شیر نو ہوندیاں حمار ویک دائے تو دوڑا لاندہ ہے جان بچان واسطے فرمایا ایمیں قرآن دیا آوازاں سن کے قرآن جنہ دے دل نو پسند کوئی نہیں انہ دے دلہ دے جنہ دے دل مورا جھڑیاں ازلی کہر الہی اللہ دی طرفوں ادھا دیا مہرہ لگیاں کیمیں لہم قلوب اللہ یفقہون بہا ولہم اعین اللہ یبصرون بہا ولہم آذان اللہ یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون اللہ فرماندہ ہے اے بے خبر کیوں ہیں سارے بے خبر غافل دمانا بے خبر ہوندہ ہے نہ جاننے والے کیوں ہیں انہ دی وجائے انہ دا دل لے لیکن نہ کارا ہو چکے کیوں گیا یقین کرو کدے میرا دل کہندہ ہے میں اپنا دل دے اندر جتنا قرآن دے بارے وچ اللہ اکبر پیار تے محبت ہے اپنے بہن بھائیاں نو یاد کرا کے جاواں لیکن حسرت ہوندی ہے کہ انہاں نو 100 مرتبہ بات سناؤ پھر بھی بد قسمت قرآن اللہ اکبر فری سکھایا جاندہ ہے پڑھایا جاندہ ہے اعلان ہوندہ ہے وَقُرْآنَ الْفَجْرِ آؤ ہر شہدہ ٹائم تو انہوں یاد ہے فجر نال قرآن پڑھن دا ٹائم بنایا ہے اللہ نے
قرآن الفجر کان مشہودا فجر نال صبح سویرے سویرے قرآن دا پڑھنا مشاہدے دا وقت ہے، فرشتاں دے نزول دا وقت ہے، رحمت دے حصول دا وقت ہے، آغاز تو بسم اللہ انجام اللہ آپ جانے۔ بڑے خوش نصیب ہیں جنہاں نو فجر دی نماز تو بعد روزانہ قرآن پاک دی تفسیر بھی نال سنائی جاندی ہے، قرآن بھی نال سنایا جاندے۔ ایک صحابی نے عشاء دی نماز دے اندر لمبیاں قراتاں کیتیاں، سونے فرمایا تعال یا معاذ، وہ میرے یار معاذ اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربک الاعلی، ایک رکوع تو زیادہ عشاء ویلے نہ پڑھیا کر، فجر نال قرآن پڑھ، فجر نال قرآن سنا، فجر نال قرآن پڑھن تو سنن تو ترن تو ٹھرن دا وقت، ہر چیز صبح سویرے ابتدا کر دی۔ مرغ نو بیکھو سونا فرماندہ ہے، کاری سا بیٹھ جاؤ بس سدھا کر کے، اللہ پاک تو انو جزائے خیر دے وے۔ میرا اصل سنان دا مقصد توجہ اور پاسے نہ ہوئے، اللہ پاک نے دنیا والا نو سمجھایا، کدھاں دا سمجھایا، فرمایا بیکھو مرغ جرا فجر نال اٹھ کے اللہ دی تعریف کر دے، سونے فرمایا انو بھی گالیاں نہ دو۔ یعنی قرآن آلے جس طرح دے بھی ہومن اللہ دی تعریف آلے انہوں نے گالیاں گولیاں نہ دیتیاں کرو، اے بھی کیا کرو یار، چلو اسی گناہگار ہیں، وہ قرآن تو پڑھ لیں دل، اللہ کی میں زندگی بسر کرنی ہے۔ فرمایا بیکھو مرغ نو بیکھ لو، بل نو بیکھ لو، چیڑیاں نو بیکھ لو، پرندیاں نو بیکھ لو، اللہ ہر چیز فجر نال اٹھ کے پہلے اللہ دی تعریف کر دی۔ بیکھ دیو جس طرح سوالی سوال کرن والا آکے بندے نو کئی باتاں صفت دیاں تعریفاں دیاں کر دیندہ ہے، ایویں اللہ فرماندہ ہے فجر نال ساری دھرتی، ساری کائنات، تمام نباتات، تمام جمادات، تمام کائنات، تمام حیوانات، تمام پرندے تے درندے سارے فجر نال کے دی تعریف کریں دیں اللہ دی۔ پھر تعریفاں کر دن تو ویکھ لے کتاب الہدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی دنیا میں تقدیر دیکھی، اللہ دی کتاب دی تے تاثیر ہی کچھ ہو رہے۔ فرمایا فجر نال جیویں پرندیاں نو ویکھیا کرو، سونے فرمائے ہوندہ کچھ نہیں، رات بڑی وڈی تے سردی دی رات، صبح کلفی ہوئے بیٹھے ہوندن تے ایستا منہ کٹ دینا اپنی بیل وچوں، اپنی اللہ اکبر گھونسلے وچوں، پھر بیر نکل کے پھر اللہ دیاں صفتاں شروع کر دین، اللہ دی تعریف جی میں کر دین، اللہ انہوں نے سمت دس دین دے کی دس دے تیرا ناشتہ ادھر ہی ادھر نہ جامی، آج ادھر تیری روٹی تیار ہے۔ وہ پرندے پھر ایک دوسرے نے مشورہ دین دین، وہ یار اللہ نے القاء کیتا ہے ساڑھے دل ادھر چلیے، وہ دے کلہ جائے گا، کہنا نہیں ایک بندے آدھا کام ہے، کلہ بندہ ڈونگا بھر کے تے کھا جاوے، گھر اللہ نو بھی صلاح نہ کرے گی نہ کرے۔ تو پرندے کی کر دیں؟ پرندے ایمیں نہیں کر دے جو کلے اپنے پرات بھر کے شادیاں تے لڑ پویں، تو وڈے ولیمیاں تے لوگاں دے ویکھیا کرو، پوریاں پلاتا چکے بندہ ایک نزدہ بھی ہو۔ پرندے کی کر دیں؟ ایک دوسرے نو نال کہندن یار وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ تو بندیاں نو سمجھایا گیا ہے، ایک دوسرے دا احساس کی تک جرا پرات چک کے دوروں لے آندہ ہے نا، وہ بوٹیاں چل دیاں کھا جاندہ ہے،
احساس نہیں ہوندہ، احساس سکھنا ہے، توکل سکھنی ہے، بردباری سکھنی ہے، جے رلت سکھنی ہے تو سنگت سکھنی ہے تو پھر ویک لو پرندیاں تو سکھو۔ میں ایک جھار اٹھی ہے، کی اٹھی ہے نہیں سینکڑیاں وچ شمار ہی نہیں ہوندے، ذرا غور کرائے ہے نہیں سینکڑیاں وچ کتھے جاندے پین لوگ ویکھ دے بیٹھن یار ہنے درخت سارے کٹھے ہوندے رہن گھنٹہ پورا انہاں دے وڈے پہلے ہیں پھر چھوٹے ہیں پھر انہاں دے مرد ہیں پھر عورتاں ہیں اے سارے مؤنث مذکر سارے کٹھے ہوندے گئے پھر کٹھے ہو کے پھر اللہ دیا تعریفاں کیتیاں نے پھر یک زبان ایک صفت کیتی نے کہ یار اللہ نے ساڈا ادھر رزق بنایا ہے کی بنایا اور روز ہی میں کردے نمی تبدیلی نہیں لے آندے روز بندہ نواں ریٹ کڈی کھڑا ہوئے کی کڈی کھڑا اے نہیں ہوندہ فرمایا بدقسمت ہو بندے جرے نہ شکرے ہوندن اے بھی تھوڑی اے بھی تھوڑی اے بھی تھوڑی اللہ پاک نے برندیاں نو بنایا ہے جنہ دے نہ پڑھو لے نہ چیک بکے نہ بینک بیلنس نہ کوئی جائیداد ہے نہ کوئی ملکیت ہے بلکہ ایمیں اللہ کے توکل ہے کیویں او جسم اڑ دل اتے شکاری شکرہ پھردہ پہ ہوندہ ہے تلے شکاری نشانہ لاغ بیٹھا ہوندہ ہے لیکن پرندے آدل ساڑھی اللہ تے توکل ہے جیندے نال اللہ ہوئے ہر دم ہوندہ اللہ ہوئے باویں پرندہ کلہ ہوئے ویک دے نہیں ویکھی بات رہ نہ جاویں جری بات میں سناون لگا اے ہے اللہ دی تعریف فجر نال اللہ دی تعریف کیتی نے اللہ نے رزق دے بوئے کھول دیتے کی کھولیں ویکھی کاری صاحب سورہ طلاق کھولی اللہ پاک دنیا والا نو سمجھا رہے ہیں سکھا رہے ہیں لوگوں میں کیا جیرے اللہ تے توکل کر دل کی کر دل اللہ تے بھروسہ کر دل اللہ تے توکل کر دل اللہ پاک کی کر دیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ جیویں ڈردے جاندن اویں تردے جاندن جیویں اللہ تو ڈردے جاندن اویں ٹردے جاندن جیویں ڈردے جاندن اویں کامیابی دے رستے تے چڑھدے جاندن وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا اللہ اوے مخرج کر دیں کی کر دیں جویں ساڑی موٹر وے ایویں سعودی عرب جرے موٹر وے جدوں کوئی کی ہوندہ ہے اتران دی جگہ جدوں کوئی اللہ اکبر ہوندہ ہے جگہ تو اتھے لکھے ہوندہ ہے مخرج کی لکھے بھی ادھر بھی رستہ ہے مخرج دمان رستہ اللہ فرماندہ ہے جے ادھر مہنگائی ہے اساں ادھر رستے کاٹ دیتن ادھر توڑے واسطے بھلائی ہے جے ادھر توڑے واسطے دشمنی ہے ادھر توڑے واسطے رحمت ہے جے ادھر دھند ہے ادھر روشنی ہے جے ادھر رزق بند ہے ادھر رزق میں بڑھایا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ رزق دی برکت کنانو مل دیئے جرے اللہ دا ذکر کر دن آخرت دا فکر کر دن اللہ دے کلام دیا تلاوت نہ کر دن کی میں پڑھ دل تے تر دل تے ٹھر دل اللہ تیرے کداں دے بندے ہون دل جرے پڑھ دے ویل ٹھر دے ویل تر دے ویل ٹھر دے ویل اللہ فرماندہ ہے استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا
ایویں کرو بخشش منگو کی منگو گناہاں دی توبہ کرو بخشش منگو استغفار کرو ربکم اپنے پروردگار پالنہار دادا دستگیر رب سونے دا انہو کان غفارا ویکھی جرا منہج اللہ نے سانو دیتا ہے وہ منہج ہے لوگانو قرآن سناؤ مدنی دا فرمان سناؤ سچ دا اعلان سناؤ او چیز سناؤ جری اللہ نے عرش برین تو بھیجی ہے کہ تو بھیجی انہو کان غفارا اللہ تو اڈا بڑا غفار ہے بخشن ہارے کیوں جیاں بخشن ہارے ویکھے جے یرسل السماء علیکم مدرارا واز بیان دا لطف اس ویلے ہوندہ ہے جدو تھوڑا جیاں وقفہ کر کے بندہ سنے پتہ ایمیں لگ دے دنیا والیاں نو سمجھایا جا رہا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا پہلے سونے سونے بادل آئے پہلوں رحمت واؤں بھیجے پھر بدل اٹھن بھاری پھر نال اندازے می وساوے ریج کرے جگ سارا پھر نال اندازے می وساوے ریج کرے جگ سارا پہلوں رحمت واؤں بھیجے بدل اٹھن بھاری پھر نال اندازے می وساوے ریج کرے جگ سارا قدرت سے تی پانی اتے بیج زمین چپالے پھر سخت زمین دی نرم انگوری قدرت نال نکالے جیوں جیوں پروش کرے انگوری شاخاں جا اتاں نازک نرم جڑا جیوں ریشم تیوں تیوں جاں گھٹاں پتر شاخاں نازک محکم پھل عجائب کلیاں ہر آفتی رکھ پکاوے میوے سٹے پھلیاں اللہ دنیا والا نو سمجھا رہے ہیں یرسل السماء یرسل السماء یقین کر جتنی ٹھنڈک چین سکون میں نو مل دے قرآن پڑھن واسطے اللہ اکبر قرآن پڑھن دے وقت اتنی چین سکون میں دنیا دے اندر تلاش کراوی نہیں مل سکتا یرسل السماء علیکم مدرارا اللہ نے آسمان تو بارشت می وسا دیتے کیویں کیویں رحمت آئی هو الذی انزل من السماء ماء آسمان تو پانی بھیج دیتا ہے کیویں آیا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ ایویں عمر لگ گئے مال ود گیا ہے جندیاں زمینہ در رقبے ریت دے ٹبیاں سکے ہویاں تو اجڑے ہویاں انہاں نو اللہ نے ہرا بھرا کر کے کھرا کر دیتا ہے ہرا بھی کیتا ہے بھرا بھی کیتا ہے کھرا بھی کیتا ہے جیرے آج کل دن نا تسی جاؤ ویکھو تھانیاں وچ مقدمے گھٹ ہیں کی ہے تو ڈھیریاں اٹھا لین گے نا دانے مل جان گے تو پھر پیسے ملن گے پھر ویکھیا جے انہاں دی بھوت پات پھر لڑائیاں زیادہ تو انہاں دے پیچھے پھر پولیس لگ سی تو انہاں نو بھی پتہ ہو سی بھی زمیندار دیاں جیباں گھر میں کی پتہ ہے ہون تو ہر بندے نو پتہ ہے بھی انہاں کول پانی دے پیسے بھی کوئی نہیں تو ڈیزل ہی بڑا مہنگا ہو گیا ہے تو ادھروں کھاد مل دی بھی کوئی نہیں باوے دھکے بھی کھاندے پہن قصور ہوندن ضرور اپنے ایمیں تے قدرت سزا نہیں دین دی
تبدیلی لب کی دیوے نا روز صبح صبح کھات تے لڑان ہوندی ہے ہر شہر یہ تبدیلی ہوندی پئی دنیا والوں سمجھایا دنیا والوں سکھایا دنیا والوں سمجھایا لوگوں ویکھو بندے نو رجان اللہ بندے نو سمجھان اللہ بندے نو پڑھان اللہ بندے نو کھڈان اللہ بندے نو مال عطان والا کون ہے او مالک یرسل السماء علیکم مدرارا اموال و بنین پھر پہلے مال دیندہ ہے پھر مال سنبھالنا لے پتر بال دیندہ ہے پھر مال دیندہ ہے مال سنبھالنا لے بال دیندہ ہے اللہ جی دے کل بال نہیں انہوں بال دے دے جنہ کل مال نہیں انہوں مال دے دے یمددکم بی اموال و بنین ویجعل لکم اللہ فرماندہ ہے جنات مراد الباغات زراعت کھیتی والذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون ینبت لکم بہ الزرع زراعت دا شعبہ چلا دیتا ہے اچھا سونے مالکا کی میں اپنے بندے تے رحمتہ کیتیاں نہیں اللہ فرماندہ ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ٹھنڈیاں مٹھیاں پانی دیاں نہراں بھی میں چلائیاں تیرے سارے انتظام کی دن لیکن تینوں اس واسطے بنایا ہے تم میرا ذکر کر کی کر اندہ حالے قلوب لا یفقہون بہا دل ہے لیکن نکارا وَلَهُمْ آئین اللہ یبصرون بہا اکھائن پر بصارت ختم ہو گئی ہے وَلَهُمْ آذان اللہ یسمعون بہا کانہن کان بیکار ہو گئے اولئک کالانعام بل ہم اضل فرمایا حیوانات جانورات چار پائیاں دی مانے دن بل ہم اضل اے ڈنگرہ تو بھی بدترن کی میں بدترن اولائکا ہم الغافلون جرے جرے بے خبرن غافلن بے علمن قرآن دی محبت نہیں رکھ دے وہ سار دے سارے حیوانات تو بھی گندے اللہ جرے لوگ ناکام ہوندن او تو دس دیتن وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمُرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آیات ربکم وہ تینو اللہ دی آیتاں سنانا لے کوئی نہ آئین سمجھانا لے کوئی نہ آئین فقیر جے بندے اللہ اکبر دھوند تو سردی دے اندر تینو آگے دور دراز اللہ اکبر علاقے تو اٹھ کے تینو آگے سمجھان دے ان پر اس ویلے تو کی کر داویں منہ موڑ لیں داویں ہن اللہ فرماندہ ہے میرے بندے ان السماء میں نو دستے سنیا کیا ہے والبصرا ویکھیا کیا ہے والفؤادا دل دماغ نال سوچا کیا ہے کل اولئک کان عنہ مسئولا میں جذری پڑھدام استاد نذیر احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فاضل مدینہ یونیورسٹی کول تو تھوڑی جی انہاں میں نو پڑھائی تھے ان دے اندر ربائیاں بڑیاں یاد کرائیاں تو جدو میں ان دا انداز ویکھیا تو میں نو تقریر دا انداز بھی اتھو لب پیا کہ تقریر بھی اس انداز نال بندہ کرے جس انداز نال بندہ تجوید و قرآت سکھدا ہے تو اس میں لے کی سکھایا جاندہ سی ایک ربائی یاد کرو تو وچ حروف دے سمجھ آ جاندے
جاندی ہے میں بھی ہونا ویکھیا جی ایک اللہ اکبر تانوں ربائی سنانا اللہ پاک نے پوچھنا ہے ان السماء والبصر او بندے دس سما کی سندا رہی ہے والبصر کی ویکھدا رہی ہے والفؤاد دل دماغ نال کی سوچدا رہی ہے کل کان عنہ مسئولا اتھے تول دے وچ چنگ 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 تلسی ہر تول دے نال تکرار ہو سی اتھے تول دے وچ چنگ 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 تلسی ہر تول دے نال تکرار ہو سی کوئی ہو سی اپنے فکر دے وچ کوئی ہو سی اپنے فکر دے وچ کوئی اپنے آپ خوار ہو سی کوئی خوش قسمت کوئی بد قسمت کوئی خوش قسمت کوئی بد قسمت کوئی بد قسمت کوئی خوش قسمت کوئی بد قسمت ایک بھیڑ بھرا بازار ہو سی جڑا سا کلیم جڑا سا اتھے تول دے وچ گھٹ پوسی ہر کوئی اس ویلے دیونے دار ہو سی اولم نعمرکم ما یتذکر فی مینوں دس تینوں میں عمر کوئی نہ دیتی اکھاں دے کے انگے اندھے نہ وکھایا زبان دے کے گنگے نہ وکھایا کانت سماعت دے کے ڈورے نہ وکھایا ہاتھ دے کے لولے نہ وکھایا لتاں دے کے لنگڑے نہ وکھایا اولاد دے کے بے اولاد نہ وکھایا مکان دکان سامان دے کے جو پڑیاں لے درل دے کھل دے بچارے نہ وکھائن جرے بے تیڑوں دے کرائے درل دے پھر دن تینو نہ وکھائن صحت دے کے بیمار نہ وکھائن زندگی دے کے موت آلے نہ وکھائن دس میرے بندے کیا رہائی کیا جائی مینو منائی یا رنجائی روز جزا جب تخت پہ بیٹھے گا کبریا اچھا بھائی آخری بات کریے گھنٹے تو زیادہ ٹائم ہونا لائے اللہ پاک ساڑیاں حاضریاں قبول فرما لوے مالک کریم نے کتنی پیاری بات سمجھائی او میرے بندے یاد کر لے اللہ کی یاد کرنا ہے ان السماع اکھ نال ویکھنا ہی کنہ نال سننا ہی تو سنیا اے کر قرآن نو سنیا کر والبصرا ویکھنا ہی تو قرآن نو ویکھیا کر والفؤادا دل دماغ نو معطر منور کرنا ہی سکون تو راحت پہنچانی ہی تو پھر بھی صبح صبح ابتدا چنگی کر لیا کر فجر نال قرآن دا درس ہوئے بندہ سن لوے سارا دن ٹھنڈک رہنی جی میں اتر لاؤت خوشبو نہیں جاندی جی میں صبح صبح قرآن پڑھو تو پھر رحمت نہیں جاندی رات دن اس بندے نو رحمت ٹھاٹا مار مار کے رنگ دی رہندی ہے میں جری حدیث پاک پڑھی ابتدا دے اندر اللہ اللہ حدیثوں تو اور بھی بڑیاں میں پڑھا سکتا لیکن بات ہے زیادہ واض یاد ہی رہندا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ فرمایا کچھ لوگ اجتماع کر دیں اللہ دے گھران دے اندر کٹھے ہوں دیں کیا ہوں دیں
یہ جماؤنا بڑے پیغمبران دی سنت ہے، اولیاء دی سنت ہے، امامہ دی سنت ہے، ولیاں دی سنت ہے، پیران دی سنت ہے، انہاں سارے پاک بازاں دا طریقہ ہے۔ تھے پیر امام قرآن کنو، فیرت بے رب رحمان کنو، تھے مالا مال ایمان کنو، منظور ضرور حضور کنو، قرآن والا تے جگ راضی رب راضی سب راضی، راضی عربی سلطان دیسے قرآن نو پڑھ کر نیک عمل، ہر نیک عمل دا مٹھنا پھل اتو بننا پاسی، آجیا کل نزدیک دیسے تیری سڑی منزل، بہو سخت سنیندہ روز حشر جتھے آدم بھی حیران دیسے۔ اللہ سونے نے کتنا سونی بات سمجھائیے، سونے مدنی سمجھائیے، یتلون کتاب اللہ، جدوں ایک مجمع ہوئے تو کتاب اللہ لے آیا کرو، کیا لے آیا کرو؟ ناتاں لیاں ڈوڑے آلیاں کتابات لے آندے ہو، کتاب اللہ نو کیوں نے لے آندے؟ اپنے مولوی نو آکھو یار ایک کتاب اللہ تیرے سامنے اس وقت رکھیے، تو کتاب نو ہاتھ جو پا کے سچیاں گلاں کرین تے قہر خداوندی انہیں تینو اندھا کر دے گا، تیرے دل نو اللہ اکبر کوئی روگ لا دے گا، تیری زندگی تباہ کر دے گا۔ اللہ آپ دنیا والیاں نو سمجھاندہ ہے، لوگو سونے مدنی نے سکھایا ہے، یتلون کتاب انہاں ساریاں دے وچوں ایک اٹھ کے کتاب اللہ نو اٹھا لیندے کی کردے وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، پہلے حرم پاک دے اندر اے درس میں سنائی عربی دے اندر اے حدیث سنی تو کئی دن تک بزرگ اللہ اکبر بیان کردہ رہا۔ ایک دن انہیں درس دیتا مغرب تو عشاء تک کئی پڑھائے، مجتمع قومن فی بیت من بیوت اللہ، جدو اللہ دے گھراں وچوں کوئی ایک گھر ہے جو لوگ کٹھے ہوندن، کی کٹھے ہوندن؟ نوٹاں ووٹاں واسطے نہیں، سیاست واسطے نہیں، دنیا دے دنیاوی معاملات واسطے نہیں، یتلون کتاب اللہ، جس دا گھر ہے اس دی تلاوت سن دل، اس دا کلام سن دل، اس دا قرآن سن دل، اس دا بیان سن دل، اس دی کتاب سن دل، اس دا خطاب سن دل، لا جواب سن دل، بڑے دل ٹھنڈے کر دل۔ یتلون کتاب اللہ، ایک پڑھن والا اللہ دی کتاب نو پڑھ دے، پھر وہ کی کر دن وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، سن دے وین سنیں دے وین، سکھ دے وین سکھیں دے وین، پڑھ دے وین پڑھیں دے وین، یہ نہیں کہ مولوی جی ایسا تینوں مٹا دیتا ہے ٹھیکہ دیتا ہے تو پڑھی جا اساں کوئی اور کاروبار کرنا نہیں، چھوٹے بھی وڈے بھی، امیر بھی غریب بھی، گورے بھی کالے بھی، دیہاتی بھی شہری بھی، سارے مرد بھی عورتاں بھی جدوں کٹھے ہوندل، وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، سکھ دے بھی ہیں سکھیں دے بھی ہیں، سن دے بھی ہیں سنیں دے بھی ہیں، پڑھ دے بھی ہیں پڑھیں دے بھی ہیں، پھر ہوندہ کی ویکھا جے کوئی چیز ادھا دی نہیں، جنہوں جس ٹائم کوئی پڑھن والا پڑھے تو رحمت دے پرنالے وگل ہے کوئی چیز، رحمت اس ویلے چل دیئے جس ویلے رحمت والی چیز تیری عرش برین تو آئیے، فرمایا اس کتاب نو پڑھو، اللہ پاک نے جنہوں مبارک بنائے، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ
شفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد جرے بدقسمت وہ آدن یار اس مسجد دے لاگے ساڑا گھر ہی نہ ہوندہ یہ تو رولا پاندن یار صبح شام اذان نہ پڑھ دیں ساڑے نیانے روندن یادن اللہ فرمان دے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اسد قرآن نو رحمت بنایا ہے مومنہ واسدے جرے مومن ہوندنو قرآن پڑھ دن جرے مومن ہوندن جنہوں قرآن نہ آوے وہ مومن نہیں ہوندے اللہ کی میں پڑھ دن تے تر دن تے ٹھر دن تے کامیابی دے رستے تے چڑھ دن فرمایا ہاں ای میں چڑھ دن اللہ نزلت علیہم السکینہ انہاں تے تسکین نازل تھین دیئے وغشیتہم الرحمہ انہاں تے رحمت دی برکھاں برس دیئے وحفتہم الملائکہ اللہ دے فرشتے قطار در قطار ادھر ادھر کے آکے گھیرا کر لیندن کی کر دیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ اللہ اپنی جماعت دے اندر اللہ عرش برین تے بیٹھ کے فرماندہ ہے او میرے فرشتے تسی کہندے سی اس آدم نو نہ بنا ویکھو ویکھو میرے آدم نے حمدنی عبدی مجدنی عبدی میری حمد پڑھیے میری تا بزرگی بیان کی تھی اس واسطے صحابی کہندہ ہے میں گارج قرآن پڑھیا ہے کی پڑھیا ہے اتھے لیٹ لوٹ کوئی نہ آئی لیکن میں گارج قرآن پڑھیا ہے میں ویکھیا روشندانہ وچوں ہر پاسوں میرے گھر کوٹھے کمرے دے اندر مکان دے اندر غرفے دے اندر میں ویکھیا میرے سکن دے اندر میرے روم دے اندر میں ویکھیا روشنی ہوگی جگمگ جگمگ ہوگی ایک کونے تے میرا سواری میری کھڑی آئی جانور تو او ڈران لگا تو میں نو خیال آیا میں باہر نکلا پتہ نہیں یہ روشنی کتھوں آ رہی کہندہ جی میں تلاوت ختم کی تھی ویکھے تلاوت ختم ہوئے تھی میں لگتا ہے جی میں سکون کسے نے کھس لیا ہوئے تلاوت شروع ہوئے تھی میں لگتا ہے جی میں کسے نے ساڑھے تے ٹھنڈک پا دیتی صحابی پاک نے میں اسمان وال ویکھداریاں تکداریاں میں ویکھے کہ او روشنی جرے میرے روم دے اندر گھر دے اندر کمرے دے اندر داخل ہوں دی وہ نس نس کی اسمانہ وال جان دی بھی ہے صبح ہوئی ہے تو سونے دا یار آیا ہے سونے دی خدمت دے اندر سبحان اللہ آکے کہندے سونے اے دس اللہ دے پیارے مدنی کریم راتی ایک واقعہ نواں ماجرا بنیا ہے میں نو دس دیو سونے فرمایا جی میرے یار دیندار دین دی بہار جنت دے سردار دس تیرے نال کی ہویا ہے نبی دے یار گھرہ میں جڑوڑے نہ پڑھ دیا کیا نہ پڑھ دیا مائیے نہ پڑھ دیا ہیر رنجے نہ پڑھ دیا او نبی دے جرے یارن او سسی نو گھارج نہ پڑھ دیا نبی دے یار پڑھ دیا عرش برین والی کلام نو صحابی پوچھائے سونیا رات
ساڈے گھر کوئی نواں ماجرا ہے جن دی وجہ نال ساڈے گھر جگمگ جگمگ ہو گئی. کیا ہو گئی؟ سونے فرمایا میرے یار کاش کہ تو دن نکلن تو بعد بھی پڑھدا رہندا. لوگ دوروں دوروں آ کے ویکھے نا جن دی تلاوت اللہ قبول منظور کر لیندا ہے انہاں دے گھر اللہ اندھیرا ختم کر کے روشنی کر دیندا. ایک واقعہ ہوئے ایک بات ہوئے تو میں بار بار سناواں اللہ تیرے بندے کداں دے ہوندے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. صحابی کہندے کہ لوگو ایک میں بہار ویکھیے. ہاں یار دس دے میں آ کی میں تے بہار ویکھیے. کہندے میں نو سونے فرمایا ہے او میرے یار ابن مسعود میں نو قرآن سناوے آ. ابن مسعود کہندے میں قرآن پاک نو پڑھن لگا ترن لگا پڑھن لگا ٹھرن لگا پڑھن لگا کامیابی دے رستے تے چڑھن لگا. کی میں پڑھیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. کئی دفعہ میں مشاہدہ کیتا ہے طبیعت خراب بھی ہو جاوے علیل بھی ہو جاوے باویں بندہ دنیا دے اندر جتنی وڈا بیمار ہو جاوے قرآن نو سینے نہ لا کے پڑھن شروع کر دے وے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. سارے دکھ درد بھلا کے اللہ تے سہارا تو امیدت آسرا لا کے بندہ پڑھدا راوے ٹھردا راوے تردا راوے. کی میں تردہ ہے کی میں ٹھردہ ہے کی میں پڑھدہ ہے کس طرح پڑھدہ ہے کس طرح دا. اللہ اکبر اللہ پاک دے کلام نو پڑھ کے ویک صحابی کہندہ ہے پڑھدیاں چل دیاں میں پہنچ گیا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ اے لذت داندی ہے شرینی داندی ہے یقین کرو اے چاسی داندی ہے لطفی داندہ ہے اے چیلی داندہ ہے سکونی داندہ ہے کہ پڑھ دیا اللہ اپنے کول بلا لوے تو بڑا اللہ پاک دی طرف اے سعادت بڑی ہے بعض صحابہ دی زندگی داندی ہے وہ قرآن پڑھ دیا اللہ کول چلے جاندن تاسا وہ کتابوں میں پڑھ دیا سے تاسا مشاہدہ کر کے ویکھے ایک اللہ دا بندہ اہل حدیث دیتے اہل حدیثہ دا قرآن دا قاری ایک پڑھ رہی ہے کی پڑھ رہی ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. حالی پڑھدا ہے تردا ہے ٹھردا ہے کامیابی دے رستے دے چڑھدا ہے تو پھر ہولے اللہ ملک الموت نو بھیج ادھروں ملک الموت آیا ہے ادھروں کاری پڑھدا بیٹھا ہے. دنیا آج بھی لکھے
قاری عبدالمتین اصغر آج بھی لکھ لوے کہ وہ کیرا مولوی آئی ویکھو لوگو تسات اللہ اکبر وہ دنیا دے گالی دے منالیاں دیا مزارہ بنا لیندے ہو دنیا دے بھانگ چارز پیڑا لیاں دے مقبرے بنا لیندے ہو اللہ اللہ جے میرے مسئلہ کے قبر بنانی پکی جہد ہوں دی اسی سونے دی قبر بنا دیندے قاری عبدالمتین اصغر دی لیکن سونے جو اجازت نہیں دیتی ویکھیا جے وہ پردہ کی میں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی میرا ایک تایائی اللہ ان دی قبر منور کرے وعدائی حافظ گول قرآن دی عظمت اساں ڈھیر دفعہ سنی ہے لیکن ایمیں کہ جدوں سنی جے دل اکھن دے یہ ختم ہی نہ کرے اساں اور سن لئیے یہ عظمت ادھا دیئے کہ بیان کرن والا بھی نہیں تھکدا سنن والا بھی نہیں سکتا اللہ دی قسم ہے قرآن ادھا دی چیز ہے علی پڑھ رہے پڑھن والا ادھر اللہ دی طرفوں بلاوا جاندے تیری میں مہمانی جنت الفردوس تیار کی تھی کیویں پڑھ دائے ویکھیا جی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ وأجر عظیم اللہ آپ فرماندہ ہے ساڑھا پیارا بندہ پردہ بیٹھا ہے لہم مغفرت گیا ہے ملک الموت آیا ہے اگے ساتھ ہونا جا نکلے ہے تو ہولے کہہ دیتے ہیں اجر عظیم دنیا والا نو سمجھایا ہے اسی حدیثہ پڑھ دے ہیں تو مشاہدہ پریکٹیکل دنیا تے ہوئے ہے دنیا والا نو سمجھاؤ او لوگو تسی دنیا والا نو سمجھا دو کتنے دنیا دے عجیب و غریب اللہ اکبر میں قاری ویکھیا میں او قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں یہ میں پڑھ دیا اللہ نو پیارا ہو جاندہ ہے دنیا والا نو اللہ سن موت دے تو شہادت والی موت دے سعادت والی موت دے اپنے رستے دندر تو اللہ موت دے جی میں ساڑھے دوست چلے گئے ہی میں سانو بھی اپنے کول اویں بلا لے ساڑھی زندگی نو ہی میں سونا بنا کیسی اس طرح پڑھئے جی میں تیرے نبی دے یار پڑھ دیں دیندار پڑھ دیں سونا ابن مسعود فرماندہ ہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں سونا قرآن سن رہا ہے کون سن رہا ہے سونا کون سن رہا ہے میں عرض کرتا ہے ابن مسعود فرماندہ ہے سونیا تسی صاحب قرآن ہو تو میں تو انہوں قرآن سناواں سونے فرمایا ہاں یار دوسرے دی زبان تو قرآن سننا میں نو بڑا چنگا لگتا ہے بڑا پسند ہے میری حب ہے میں زیادہ پسند کرنا آخری بات میرا سلام ایک دن سیدنا ابو موسیٰ رات دے وقت قرآن دی تلاوت کر رہے انہوں اے پتہ نہیں کہ میری آواز دیاں جریاں لہراں سونیاں جان دیاں وہ سونا مدنی بھی سن رہے ہیں سونا کھلو کے سن رہے ہیں ابو موسیٰ کتے دور قرآن پڑھ رہے ہیں تسی نہ پڑھ دے ہو نہ سن دے ہو یہ تو بد قسمتی بڑی ہے قرآن دی پیٹے جو برکت اٹھ گئی ہے قرآن دی پیٹے جو صحت اٹھ گئی ہے قرآن دی پیٹے جو دنیا دے اندر اللہ اکبر اتفاق اٹھ گیا ہے قرآن دی پیٹے جو دنیا دے اندر دنیا دے معاملات چین سکون تو راحت نہیں رہا قرآن دی پیٹے جو دنیا دے اندر دنیا دی زندگی دے اندر زندگی تا اللہ نے دی چین قرار سکون واسطے پر چین قرار سکون نہیں رہا سونا فرماندہ ہے او میرے یار ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ
رات یار تو قرآن پڑھ داویں ابو موسیٰ حیران ہو گیا سونے مائے تو بڑا دور آمیں تو میں نے وہ پنڈا لے آدھیں تو قرآن پڑھ کیا آدھیں تو میں انہوں نے قرآن سنایا تسی تو تھے نہیں سی او ابو موسیٰ تیرے قرآن دی آواز رات میرے دل دی او کیفیت بنا رہی ہے یہ میرے دل دی کیفیت دا تینوں پتا ہو گیا تو قرآن دی تلاوت ختم ہی نہ کریں یہ کون لوگ ہیں الماہر بالقرآن مع السفرت الکرام البررا وہ لوگوں قرآن البررا اللہ پاک نے ادھا دا بنایا ہے پاک باز فرشتہ نال قرآن دے ماہر نو اللہ نے سیر کرانی ہے یقول لصاحب القرآن اعلان ہوئے گا قرآن دا ساتھی کتے اقرأ وردک ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا پڑھدا جا چڑھدا جا چڑھدا جا پڑھدا جا پڑھدا جا چڑھدا جا جتے تیری تلاوت اختتام ہوئے گا اتھے تیرا مقام ہوئے گا آخری باتاں تانوں سناواں اللہ آپ فرماندا ہے سونا مدنی سکھاندا ہے صحیح مسلم اور بخاری شریف دی حدیث ہے اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ وہ لوگوں قرآن پڑھا کرو قرآن اپنے پڑھن والے دی قیامت علیہ دن سفارش کرے گا جیرے نہیں پڑھ دے رات دن موبائل نہ پڑھ دے پہن کی پڑھ دے پہن ہون قرآن نے شکایت کی تھی کہ میں نو دیمک دے حوالے کی تلے جدو دا موبائل آیا ہے نا یقین کرو کتنا ہزاران دیا کتابہ یہ میری 60 سال نے قریب عمرے تو میں طالب علمی ویلے وہ طالب علمی اللہ خرچہ جی رہے ان دے وچو کتابہ خرید کریں دے لیکن ہون لگ دے وہ کتاباں پڑھا والے بندے بھی مر گئے لکھن والے بھی مر گئے ہون تو ساری دنیا بیٹھ گئی ہے موبائل تے ہمیں جو لکھار موت رکھی بیٹھا ہوئے کی کیا دے کھلا جو موت رکھی کوئی پتہ نہیں نہ ماں دا نہ باپ دا نہ کم دا نہ کار دا نہ کم دا نہ کار دا سنیا دیگا جال دا ادھا دا بن گیا ہے بندہ رات دن بس نیٹ کیبل ڈش انٹینا فلا دنیا دے سارے معاملات اتھے رکھ دیتے نہیں ایک کلام جری عرش تو آئیے انہوں کون پڑھے گا اللہ تو دعا کر دیں اللہ سنو قرآن دا محب بنا دے ہوئے تو اس مسجد دے اندر صبح انشاءاللہ قرآن پاک دی تفسیر بیان ہوندی ہے کہ آج اختتام ہویا ہے اس خوشی دے اندر یہ پروگرام رکھا گیا ہے انشاءاللہ دوسرا واز اسی اس واز دے اندر بیبیاں دی عظمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات ازواجہ امہاتہم دی شان سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم سیدہ رقیہ اور سیدہ فاطمہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بنات ہیں اونا دی شان اور اللہ دے فضل نال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے سیدنا قاسم سیدنا عبداللہ جنہ دے لقب طاہر طیب جنہ دے نا ابراہیم نبی پاک نے بیٹے اندر رکھے اونا دی عظمت اللہ نے توفیق دیتی کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دوسرے وقت اندر بیان اسی اللہ تو دعا کر دیں اللہ پاک ساڑا آنا ساڑا بیٹھنا ساڑا سننا ساڑا سنانا میرے دوستان دا اہتمام کرنا انتظام کرنا اس مسجد جنہ جگہ دیتی ہے جرے آباد کر دینے اور جرے انہیں اندر نمازی نے جرے تشریف لے آئے نے سردی دے اندر سخت سردی دے وچ اللہ سارے اندر بیٹھنا قبول فرماوے خصوصی دعا کرنی ہے اللہ پاک ساڑھے شیخ صاحب دی اہلیہ محترمانوں جنت الفردوس نصیب فرماوے اور جتنے لوگ بیمار ہیں لاچار ہیں جنہ نے دعاواں دی درخواستہ کیتی ہیں جنہ نے نہیں کیتیاں انہیں سارے واسطے خصوصی دعا کرنی ہے اور خاص ایک دعا ہے میری طرفوں کہ سارے دعا کیتا کرو اللہ مہنگائی دے طوفان تو ساروں نجات عطا فرما یہ جڑے وڈیری عمر والے لوگ ہیں نا انہاں واسطے رات دے آخری حصے وچ وتر پڑھ کے دعا کیتا کرو اللہ چٹے چٹے والاں والے چھوٹے چھوٹے والاں والے انہاں دے مسئلے ان وڈے دو کرے ایک انہاں دے فرض پورے کر دے بیٹے بیٹیاں دے رشتے پورے کرا دے
یہ فرض ہے۔ دوسرا انہاں دے قرض پورے کر دے، بہن بھائیاں دی وراثت دے مسئلے یا لین دین دے مسئلے اللہ آپ ہی دنیا دے اندر حل کر کے جاویں، ورنہ انہاں دے مرن دے بعد انہاں دی قبر کھچی جاسی کہ تساں بابا جی کیندی وراثت کھائے ہو، کیندے نال پارٹنر رہے سی، کتنا مال کھا گئے سی۔ اللہ پاک دا اتھے جڑا حساب ہے نا وہ بڑا اوکھا ہے۔ اللہ جتنے بابے وڈیرے ہیں، چٹے والا والے میرے بہن بھائی ہیں، انہاں سارے واسطے دعا کرو اللہ انہاں دے فرض پورے کرا دے، قرض پورے کرا دے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم انت اللہ لا الہ الا انت انت الغنی ونحن الفقراء۔ یا اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب دیاں پریشانیاں دور فرما، اللہ ساڑی حاضری نو قبول فرما۔ اللہ کریم جتنے مسلمان بے اولاد ہیں انہوں نے صالح اولاد عطا، مظلومہ دی مدد فرما، اللہ نجائز قیدیاں نو رہائی عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان جتنے بھی بے روزگار ہیں انہوں نے رزق فراخ عطا فرما، اللہ سب دی دلی زندگی دنیا آخرت بہتر بنا دے، اللہ سارے اتفاق دی دولت نال مالا مال فرما۔ سارے بہن بھائی ذوق شوق ادب احترام نال درود شریف پڑھ لو، وہ دعا قبول نہیں ہوندی جس دعا میں درود نہ پڑھیا جاوے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ اسا سارے نو اپنا اپنے محبوب دا سچا پکا تابعدار بنا، صحابہ کرام بے نقش قدم دی چلا، اہل بیت دی سچی محبت نصیب فرما، اولیاء کرام بزرگان دین تمام ائمہ دین دا ادب و احترام نصیب فرما، جدو تک زندگی بخشی اسلام تے بخش دے، جس ویلے موت آوے شہادت ایمان دی موت نصیب فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔